بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈسٹری کا پروگرام میری آواز سنو. ہم سبھی انسان ہیں اور دنیا میں مصیبتوں سے جنگ لڑتے ہوئے زندگی جی رہے ہیں. ہمیں دعاؤں کی ضرورت بھی ہے اور دعا ہمیں دوسروں کو دینا بھی چاہیے. دوسروں کو دینے میں دعا کچھ لگتا نہیں ہے، کچھ خرچہ نہیں آتا، کچھ محنت نہیں پڑتی، بلکہ ثواب حاصل ہوتا ہے. اگر ہم دوسروں کو بنا کسی کام کے دعا دیں تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا. دعائیں کچھ ایسی ہیں جو مفت میں ملتی ہیں. کچھ دعاؤں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ لوگ ہمیں دعا دیں. بعض وقت زندگی میں ہر انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے، دوسروں سے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے. تو اس کے لیے بھی اپنے ذہن کو اس طرح بنانا ہے کہ ہمیں کس سے دعا حاصل کرنی ہے، کس سے دعا کرنے کے لیے ہم کہیں. والدین مفت میں دعا دیتے ہیں، خاندان کے بڑے بوڑھے مفت میں دعا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ سے لگاؤ ہے، ان کی گود میں آپ کھیلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ آپ کو مفت میں دعا دیں گے. مفت میں دعا دینے والے لوگ اور کون ہیں؟ چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، یہ لوگ ہیں. اگر آپ چڑیوں کو دانہ ڈالیں گے، پودوں کو پانی ڈالیں گے، چڑیوں کے لیے پانی رکھیں گے، درختوں کو آپ سینچیں گے، تو وہ بھی آپ کو دعا دیں گے کہ اے اللہ، یہ بندہ ہماری خدمت کر رہا ہے، تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تو اس کو مصیبتوں سے بچا، تو اس کو بلندی دے، اس کے کردار کو بلند کر، اس کے معیار کو بلند کر، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تو یہ چرند و پرند بے لوث دعا دیں گے والدین کے بعد. اب جب کبھی بھی مصیبت میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو دعا کے لیے کہتے ہیں. تو دعا کے لیے سب سے پہلے اپنے والدین سے کہیں جو حیات ہوں. اگر نہیں ہیں تو دوسرے خاندان کے بڑے بزرگ، ان سے کہیں دعاؤں کے لیے. اس کے علاوہ علماء دین سے کہیں. اب علماء دین میں آپ کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ کون علماء دین ایسا ہے جس سے دعا کرائی جا سکتی ہے. آج کے زمانے میں بہروپیے ہیں علماء دین. ہمیشہ ان علماء دین سے دعا کرنے کے لیے کہیے یا غریبوں سے دعا کرنے کے لیے کہیے جو حق حلال کی روٹی کما رہے ہیں. ٹھیلے والے، رکشے والے، دکان والے جو دھوپ میں، تپش میں چل رہے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے اور حلال رزق کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان سے کہیے. وہ علماء دین جو خستہ حال ہیں، جن کے پاس کھانے کو بہت کم ہے، تنگ حالات میں رہتے ہیں، انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا، انہوں نے دین کی تجارت نہیں کی، انہوں نے دین کو گروی نہیں رکھا، انہوں نے امیروں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے امیروں کے گھر پہ ان کی زینت بننے سے انکار کیا، انہوں نے قوم کو گروی لے آ کر سیاست دانوں پاس نہیں رکھا. تنگی میں رہے، دین کا دامن پکڑے رہے اور اللہ کے راہ پہ چلتے رہے، اللہ پرست رہے، قوم پرست رہے، لوگوں کی تنگی میں بھی خدمت کرتے رہے. ایسے بزرگان دین اور ایسے آپ کے علماء دین کی دعا لگے گی، اور ایسے علماء دین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان سے دعا لیے. ان علماء دین سے قطعی دعا مت لیے، کوسوں دور رہیے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں، جو امیروں کی گھر کی شان ہیں، جو امیروں کی گھر کے خوشی ہیں، جو امیروں کے لیے، لٹیروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، فراڈیوں کے لیے دعا کرتے ہوں، ان کو گھروں پہ جاتے ہوں،
ان کے گھر کی زینت بنتے ہوں، سیاستدانوں کے گھر پہ جی حضوری کرتے ہوں، وہاں لے جا کر کے قوم کو گروی رکھتے ہوں اور قوم کے نام پر تجارت کرتے ہوں، زکوٰۃ بٹورتے ہوں اور ڈکار جاتے ہوں، وقف کی پراپرٹیاں ڈکار جاتے ہوں، دولت کی کھکار پہ مرغی کی طرح بھاگتے ہوں، پیسے کے لیے گلی گلی دین کو بیچتے ہوں، اللہ کو بیچتے ہوں، اسلام کو نیلام کرتے ہوں، ایسے علماء دین سے دعا کرانا گویا کہ ابلیس کے نمائندے سے دعا کرانا۔ ایسے علماء دین بہت تکبر میں رہتے ہیں، سیدھے منہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتے، ہمیشہ اکڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ علماء دین ہیں جنہوں نے مسجد اور مدرسوں مکتب میں داسی کلچر کو چھوڑ کر کے سارے ہندوانے، سارے یہودیوں کے، سارے عیسائیوں کے ارکان اپنا رکھے ہیں، زبان کی لذت کے لیے دیوانے ہیں، لباسی طور پہ بہت ہی مرمری لباس میں رہتے ہیں اور آرام پرست ہیں، دنیا کی خواہشات ان کے دلوں میں ہیں، دولت کے دیوانے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس بنا رکھے ہیں۔ اس طرح کے علماء دین کی نہ دعا لگے گی اور نہ ان سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا، نہ علم ملے گا۔ ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کو صرف اللہ کی لعنت ملے گی، اور اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ سبھی پیغمبروں کی، سبھی خلفائے راشدین کی، سبھی اہل کتاب کی، ایماندار لوگوں کی لعنت آپ کے اوپر ہوگی اگر ایسے علماء دین سے آپ دعا کرائیں گے۔ وہ دعا نہیں بنے گی بلکہ وہ آپ کے لیے عذاب بنے گی۔ تو دعا دوسروں کو بھی دیں، دعا لیں، دعا کے قابل بنیں اور آرام سے زندگی جئیں۔ شکریہ۔